اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 65 سے شروع کر رہے ہیں۔ قل انما انا نذیر و ما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں، ہدایت دینے والا ہوں یا متنبع کرنے والا ہوں، اور کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو کہ واحد اور یکتا ہے اور غالب ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، جو اللہ واحد اور یکتا ہے اور غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ تو اللہ ہی آسمانوں اور زمین اور کا مالک ہے، اور اس میں جو ان دونوں کے درمیان جو بھی مخلوق ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی مخلوق ہے، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کہہ دیجئے ہو و نبا نظیم، کہ وہ تو بڑی خبر ہے، میں ایک بڑی خبر کے بارے میں سناتا ہوں۔ انتم عنہ موردون، تم ان سے اس خبر سے منہ موڑے ہوئے ہو، اس خبر کی طرف تو تم آتے ہی نہیں، اپنی من مانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری رکوع میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں تو ایک متنبع کرنے والا ہوں، اللہ واحد القہار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو میں خبر دے رہا ہوں وہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور وہ وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ جو لوگ ضد اور استکبار سے مخالفت کر رہے ہیں وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو ابلیس اور اس کے پیروکاروں کا مقدر تھا۔ ایک وقت آئے گا جب حقیقت حال تمام لوگوں پر منکشف ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت کا انکار تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک بڑی بھاری اور یقینی خبر دی جا رہی ہے، اس میں سراسر تمہاری ہی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس سے بالکل بے خبر ہو اور اس کو دھیان ہی میں نہیں لاتے، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہو۔ تو آیت نمبر 69 تا 85 اس جھگڑے کا ذکر ہے جو عالم بالا میں ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، جب ابلیس نے انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے، تو اس وقت یہ جھگڑا پیش آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان لی من علم بالملاء الاعلی اذ یختصمون۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو علم ہی نہیں جو کہ جھگڑا عالم بالا میں ہوا تھا، اس وقت تو انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، مجھے کیا علم؟ صرف آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا اور ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں کو بھی کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، انہوں نے تو اللہ کی بات مان لی، لیکن ابلیس نہ ماننا۔ تو اس جھگڑے کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر تو وہی کی جاتی ہے، میں تو صرف وہی بات بتاتا ہوں جو میری طرف اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں، تو میں وہی آگے لوگوں کو بتاتا ہوں، میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تو بنانے والا ہوں ایک انسان، مٹی سے بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا پلک درست کر دوں، یعنی مکمل کر لوں، اس کو بالکل پورا کر دوں، ورنہ فَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں پورا کر دوں اس کو، تو پھر درست کر دوں اس کو، تو اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، تو اس کے بعد تو سب فرشتے بھی اور ابلیس بھی سب اس کے آگے جھک جائیں، یعنی اس کو سجدہ کریں۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ فساجدہ فساجد الملائکہ، تو پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، اکٹھے ہو کر اکٹھے ہی سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، استکبرا وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابلیس تو نے کس چیز نے منع کیا تمہیں کہ تم نے اس کو سیدھا نہ کیا جس کو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کیوں نہ تم نے اس کو سیدھا کیا اور میں تمہیں حکم دیا تھا۔ اس نے آگے سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تک برتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ پوچھا اس سے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو سرکشوں میں سے تھا، اس لیے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کالا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو تکبر ہی کیا ہوا، خالقتا نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا من نار و آگ سے، و خالقتہ، اور اسے پیدا کیا، یعنی اس انسان کو پیدا کیا من طین، مٹی سے، تو کون اللہ ہوا؟ میں اللہ عرفہ ہو گیا، اس نے تکبر کیا۔ کالا فخرج، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا پس نکل جاؤ یہاں سے، فوراً نکل جاؤ، منہا، یہاں سے، یعنی جنت سے نکل جاؤ، عالم بالا سے نکل جاؤ، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ کب تک لعنت اللہ تعالیٰ نے بھیجی؟ کہ جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک میری لعنت تجھ پر رہے گی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے، یعنی کہ مجھے زندہ رکھ اس دن تک کے لیے جب تک کہ یہ سب دوبارہ سے زندہ ہوں، انسان دوبارہ سے زندہ ہو نا، اس وقت تک مجھے زندہ رکھ۔ کالا فإنک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تو اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ضرور بہکاتا رہوں گا سب کے سب کو، سب انسانوں کو میں بہکاتا رہوں گا، اپنی طرف بلاتا رہوں گا، اپنے راستے پہ چلاتا رہوں گا، تو اسے دور کرتا رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، تو لیکن جو تیرے بندے ہوں گے وہ ان کو نہیں بہکا سکتا، وہ تو بہکیں گے ہی نہیں۔ کالا فالحق،
تو اللہ نے کہا ہاں تو سچ کہہ رہا ہے، میرے بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، والحق کا آکول، اور میں بھی سچ کہتا ہوں۔ لام لاننا جہنم منک وممن تابعک منہم اجمعین، اللہ نے کہا کہ میں بھی بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، انسانوں میں سے ان لوگوں سے بھروں گا جو تیری پیروی کریں گے، تیرے راستے پہ چلیں گے، ان سے جہنم کو میں بھر دوں گا۔ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما اسألکم الیہ من اجر، کہ آپ تو ان سے کوئی صلہ بھی نہیں مانگتے اس سلسلے میں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو صلہ نہیں مانگ رہے۔ وما انا من المتکلفین، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تو کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں غلط بات نہیں کہتا، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بناتا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اور بے شک یہ تو ذکر ہے اہل عالم کے لیے۔ تو آیت نمبر 86 تا 88 کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کہہ دیجیے کہ میں تم سے مال نہیں مانگ رہا، میرا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، میں تمہارے فائدے ہی کے لیے تبلیغ کر رہا ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کرے، میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تمہارے فائدے ہی کے لیے حق کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم ایک وقت کے بعد اس کی حقیقت جان لو گے، یعنی تم میں سے جو زندہ رہیں گے وہ اسلام کا غلبہ دیکھ کر جان لیں گے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، جو مر جائیں گے ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو سورہ سواد جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی، کل ہم انشاءاللہ سورہ الزمر شروع کریں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا میرے پروردگار، یا میرے مولا، یا مشکل کشا، یا رب العالمین، ہم سے ہماری یہ معمولی کاوشیں قبول فرما، ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمانا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دینا، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے کہ ہم کس طریقے سے آپ سے بات کریں، کس طریقے سے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، روز قیامت ہمیں شرمندہ نہ کرنا، آمین ثم آمین۔